آج کی اس ویڈیو میں جس پرسنالٹی کے بارے میں بات کریں گے محمد کریم صاحب، سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ یہ ہیں کون، بین الاقوامی طور کے اوپر ان کے اوپر مختلف فلمیں کیوں بنائی گئیں، انہیں ایوارڈز کیوں ملے، فٹ بال کی دنیا کے بہتاج بادشاہ کرسٹیانو رونالڈو نے انہیں اپنی سگنیچر ٹی شرٹ کیوں گفٹ کی، اور یہ پاکستان میں موجودہ صورتحال میں اپنی کمیونٹی سے اور حکومت وقت سے کیا اور کیوں درخواست کر رہے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال پر آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک انتہائی اہم چیز کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں جو چیز سب سے زیادہ دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے قومی ہیروز کی کبھی اس طرح قدر نہیں کی۔ یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے کیونکہ حال ہی میں ایسے واقعات سامنے آئے ہیں، ایسے بڑے پاکستان کے نام جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی، اور ہم لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ایک اور تاثر بھی یہ دیا جاتا ہے، ایک بڑی سیدھی سی بات ہے، کہتے ہیں کہ اگر دیکھنا ہے کہ کسی ملک نے کتنی ترقی کی ہے تو دیکھیں کہ اس ملک کے اندر جو لوگ بڑا نام رکھتے ہیں ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ کیا ہے۔ ایک وقت تھا جب پاکستان کے اندر جن لوگوں کی وجہ شہرت تھی انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ کیا ہوتا تھا، پاکستان کے لیے محنت کی ہوتی تھی، لیکن آج اگر آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں تو جو ہمارے نوجوان ہیں ان کی جو وجہ شہرت ہے کیا وہ آپ کی سمجھ میں آتی ہے؟ چند ایک اگر صورتحال پر بات کریں تو آج سے سال یا 1.5 سال پہلے ایک بچی تھی نمرہ علی، اس کی وجہ شہرت کیا تھی کہ وہ سوشل میڈیا پر جب بات کرتی تھی تو کسی کو بات کرنے کا موقع نہیں دیتی تھی۔ اگر اس صورتحال کو دیکھیں گے تو عام لفظوں میں اسے طوفان بدتمیزی کہتے ہیں، یعنی آپ بولتے جائیں اور کسی کو بات کرنے کا موقع نہ دیں۔ پھر دوسری صورتحال یہ تھی کہ سوشل میڈیا پر ریٹنگ کے لیے ایک معصوم سے چھوٹے سے بچے کو آپ نے کبھی رمضان ٹرانسمیشن میں شامل کیا، کبھی اس کو مختلف ایوارڈ شوز کے اندر شامل کیا، صرف اس چیز کے لیے کہ ہماری ریٹنگ سامنے آئے۔ اور اس کا سب سے بڑا جو نقصان یہ تھا کہ ہمارے ملک کے اندر جو لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہماری جو وجہ شہرت ہے وہ انہی چیزوں سے سامنے آئے گی۔ کریم صاحب کون ہے؟ کریم صاحب جو ہیں وہ ایڈونچر ٹورزم سے ان کا تعلق ہے۔ جو لوگ کوہ پیما پاکستان کے اندر آتے تھے، پہاڑوں پر کوہ پیمائی کرتے تھے، ان کی کریم صاحب جو ہے وہ مدد کرتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں بین الاقوامی دنیا کے تناظر کے اندر کہ دنیا نے ان کی کس طرح قدر کی، ان کو کس طرح عزت بخشی، اور پاکستان کے اندر وہ کس طرح اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسپین سے انہیں کال آئی، اسپین سے ڈاکٹرز نے انہیں بلایا، وہاں پر ان کا علاج کیا گیا۔ ان کا علاج ممکن نہیں تھا کیونکہ جگر کی ایسی صورتحال تھی کہ علاج نہیں ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹرز نے انہیں میڈیسن دی، وہ ایک ان کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ان کی جو صورتحال تھی، ان کی محنت تھی، ان کی ہمت تھی، اس کی داد دینے کے لیے ایک بین الاقوامی دنیا کے اندر ان کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا، اور وہاں پر کرسٹیانو رونالڈو کو یہ چیز پتہ لگی کہ کریم صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ وہ خود تشریف لے کر آئے، ان سے ملاقات کی، ان کی تعریف کی، ان کی جو ہمت ہے اس کو سراہا، اور اپنی سگنیچر شرٹ جو ہے وہ انہیں تحفے کے طور پر پیش کی۔ اور آج وہی کریم صاحب پاکستان کے اندر یہ کہہ رہے ہیں پاکستانی عوام سے کہ میں جو ہے اپنی زندگی انتہائی قسمہ پرسی کی حالت میں گزار رہا ہوں، میرے پاس جو ہے وہ زندگی کا گزر بسر کرنے کے لیے بھی رقم موجود نہیں ہے۔ اب ان کے اوپر باہر متعدد فلمیں بھی بنائی گئی، تقریباً 4 کے قریب جو ہے ان پر فلمیں بنائی گئی، اور ان فلموں کو وہاں پر مختلف ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ یہ صورتحال ہے پاکستان کے اندر، ایک اتنی بڑی پرسنالٹی جسے ہم جانتے بھی نہیں ہیں، بین الاقوامی میڈیا، بین الاقوامی دنیا میں اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف موویز بنائی گئیں، ان کو ایوارڈز دیے گئے، بڑے بڑے نام جو ہیں وہ ان کا فون کر کے حال پوچھتے ہیں، اور وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اپنی قسمہ پرسی کی شکایت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اب ان کا مزید اس بارے میں یہ کہنا تھا کہ وہ 2 سے 3 مہینے ہو گئے ہیں گھر کے اندر بند ہیں، اور وہ لوگوں سے اور اپنی کمیونٹی سے گزارش کر رہے ہیں کہ اس مشکل حالات میں ان کا ساتھ دیں۔ ایسی صورتحال تو پیدا ہونی ہی تھی جب اس سے پہلے بھی سوشل میڈیا کے اوپر بات کی جاتی تھی کہ خدا را سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ وجہ شہرت رکھتے ہیں ان کے اوپر کوئی اپنا ایک موقف پیش کیا جائے۔ چند ایک لوگ اٹھتے ہیں کبھی پرینکس کے نام پر، چند ایک نوجوان اٹھتے ہیں کبھی مختلف قسم کی انٹرٹینمنٹ ویڈیوز کے نام کے اوپر، ان کے یوٹیوب کے اوپر دیکھا جائے تو ملینز کے اندر ان کے فالورز ہیں۔ اس سے کیا پیغام جاتا ہے؟ اس سے 2 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہمارے ملک کے اندر جو لوگ موجود ہیں، جو کمیونٹی موجود ہے، وہ کس طرح کے کانٹینٹ کو اپریشیٹ کرتی ہے، وہ صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو نوجوان طبقہ ہے اس نے پاکستان سے کیا سیکھنا ہے، اس نے پاکستان کے قومی ہیروز سے کیا سیکھنا ہے کہ آئندہ وقت کے اندر ہمارے جو قومی ہیروز ہیں، ہمارے سیلیبریٹیز ہیں، ہمارے ینگسٹرز ہیں، وہ کس طرح کے ہوں گے، وہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ افسوسناک یہ خبر تھی کہ بین الاقوامی طور کے اوپر ایک شخص کو اتنا عزت، اتنی محبت اور اتنے نام سے نوازا گیا، اور پاکستان کے اندر ہر بار کی طرح پاکستان کی ایک بڑی شخصیت جو ہے وہ حکومت وقت سے اپنی کمیونٹی سے گزارش کر رہی ہے کہ اپنی زندگی کے اختتامی وقت کے اندر زندگی صرف گزارنے کے لیے جو بیسک ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جائے۔
حال ہی میں ہم نے کراچی سے بھی ایک خبر شامل کی تھی کہ پاکستان کے ایک بڑے باکسنگ کا نام تھا، وہ بھی پاکستانی حکومت سے اور اپنی کمیونٹی سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتے رہے کہ خدا را جو ہے 2 وقت کی روٹی کا ان کا انتظام کیا جائے، ان کے علاج کا انتظام کیا جائے، لیکن ہم نے جو ہے ہمارے کانوں پر چوں تک نہیں رینگی۔ یہ تمام تر صورتحال تھی، افسوس ہوا۔ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ خدا را اپنے قومی ہیروز کے بارے میں جو ہے ان کی موجودہ زندگی میں جب تک وہ زندہ ہیں، حیات ہیں، تبھی ان کی قدر کیجیے، نہ کہ ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تو جو ہے وہ بڑی بڑی پوسٹ وغیرہ بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ پروگرام میں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔